یعنی یہ لوگ سرگردہ ہیں، دوڑے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے فساد یہ زمین میں کرتے رہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے مر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ وہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کے تمام ارادوں کو مٹی میں ملا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل ناپسند ہیں، ان کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ولو انا، اور اگر بے شک اہل الکتابی، اہل کتاب، آمنو سب ایمان لاتے، واتقوا اور سب تقوی اختیار کرتے، لا کفرنا تو ضرور ہم دور کر دیتے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ولا ادخلنہم اور ضرور داخل کر دیتے ہم انہیں، جنت النعیم باغات میں نعمتوں والے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ اقاموا سب قائم رکھتے، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا البتہ وہ سب کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے اپنے پاؤں کے، منہم ان میں سے، امتن ایک گروہ ہے، مقتصدتن میانہ رو ہے، وکثیرن اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء برا ہے، ما یعملون جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ اہل کتاب، اہل کائنات، آمنو امن، ایمان اور مومن، اتقو تقوی متقی، لا کفرنا کفارہ قسم کا کفارہ، سیئاتہم ساء علماء سوء اور سوء زن، لا ادخلنہم داخل دخول داخلہ فام، اقامو قائم قیام اور مقیم، انزلہ نازل نزول منزل، لاکلو اکل و شرب ماکولات، فوقہم فوق الاسباب فوقیت اور فائق، تحتی تحت شعور تحت الاسباب اور ماتحت کے لیے ہم بولتے ہیں، مقتصدتن اقتصادیات اقتصادی ماہرین، یعملون عمل معمول اور تعمیل اور عامل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلغ تبلیغ مبلغ اور ابلاغ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربک کا ورڈ ہمارا اس پورے پیج پہ صرف ایک ہے، ارجلی پاؤں، یعنی اس آیت میں آیت نمبر 65 میں ذکر ہے اس بات کا کہ اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے، اہل کتاب سے مراد یہود و عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی پھر وہ ڈرتے بھی صرف اللہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ڈرنے کے لائق ہے، تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کے گناہ۔ یعنی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، نبیوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، تقدیر اللہ کی طرف سے اس پر اور آخرت پر، ہر چیز پر ایمان لاتے، تو کیا کرتے ہم؟ اور تقوی اختیار کرتے کہ ڈر ہوتا تو صرف اللہ کا ہوتا، کسی غیر اللہ سے نہ ڈرتے، تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کے گناہ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی شخص ایسے کرے گا، ان چیزوں پر ایمان لائے گا اور اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں سے دور کر دیں گے، اور ضرور ہم داخل کرتے انہیں نعمتوں والے باغات میں۔ نعمتوں والے باغات جنتوں کی صورت میں ان لوگوں کے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے والا بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دور کر دیں اور ہم ضرور بضرور نعمتوں والے باغات میں داخل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر بے شک وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی اگر وہ تورات اور انجیل کو بھی قائم رکھتے، اس پر بھی پختہ ایمان لاتے، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا رزق ان کی طرف، ضرور وہ کھاتے اللہ کا رزق اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اوپر سے مراد کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت سے ایسا کچھ کر دیتے کہ زمین سیراب ہو جاتی اور زمین ان کے لیے مختلف قسم کے اناج اور غلے اگاتی۔ یعنی اگر وہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کو بھی باقی رکھتے، ان کو تبدیل نہ کرتے، ان میں تحریف نہ کرتے اپنی مرضی کے مطابق، اور تو وہ کھاتے کیا؟ اللہ کا رزق اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمین ان کے لیے غلہ اگاتی اور آسمان سے ان پر رحمت نازل ہوتی بارش کی صورت میں اور باقی اور صورتوں میں۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے، یعنی وہ درمیانہ اعتدال پسند ہے، اور بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے ہیں جو کہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہیں۔ لیکن جو ایک درمیانہ گروہ یہ ہے کہ وہ
کچھ ٹائم پہ ایمان لے آتے ہیں، کچھ پہ نہیں لاتے، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور پاؤں کے نیچے سے بھی وہ فائدے حاصل کر سکیں. اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوگا. تو ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران دے ہمیں جو ملک میں اسلامی قانون کو نافذ کریں، جو حلال و حرام کے کانسیپٹ کو کلیئر رکھیں. اور یہ جو ہمارے پاس یہودی لابی چل رہی ہے نا، بینکنگ کی فارم میں، پروفٹس کی فارم میں، اور یہ سب کچھ جو حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران دے جو یہاں پر صحیح قسم کے فیصلے نافذ کر سکیں اور ایک اسلامی شریعت کو معرض وجود میں لائیں اور حلال رزق کی طرف راغب کریں. اور اس طرح سے جب اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر سب اعتدال کا دور آ جائے گا. جو اب اس طرح سے چل رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب غریب کی مدد کی جائے گی اس طرح کے ریسورسز سے، اسلامی نظام کے طریقے سے، تو غریب بھی بھوکا نہیں سوئے گا. رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اسباب جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے ہاتھوں میں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ حکمران ہے. عورت ہے تو اپنے گھر میں حکمران ہے، اپنی اولاد کے بارے میں جواب دہ ہے. مرد ہے تو اپنی پوری فیملی کے متعلق جواب دہ ہے. اسی طرح سے کوئی بھی آرگنائزیشن ہے جو آنر ہے وہ پورے ادارے کا جواب دہ ہے. اور اسی طرح سے برانچز وائز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تمام قول و فعل کو تضاد سے پاک کرے اور ہمیں بھی سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے مطابق ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں، اس کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائیں. اور ایک اس سے ریلیٹڈ بات آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی کہ ایسا گھر جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جائے، جہاں پہ قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے، ناظرہ قرآن، ترجمہ تفسیر، حفظ، کسی بھی صورت میں قرآن پہ عمل کیا جائے، تو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکات ہوتی ہیں. اور میرا ذاتی طور پہ یہ ایمان ہے کہ ان میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی انشاءاللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی جتنا ہمارے پاس نالج ہے اس پر عمل کریں، اس کو آگے پھیلائیں، دوسروں کو دیں، اور زیادہ سے زیادہ موسٹلی جو ہے وہ قرآن پاک کے فہم کو عام کریں اور خود بھی اس پر کاربند ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم سے نوازے. اور اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.